انڈیا کا چاند مشن، تحریر سیدہ صبیحہ گل۔ انڈیا دنیا کا چوتھا اور خطے کا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے، چاند پر سافٹ لینڈنگ کروانے والا۔ چندریان 3 نے کامیابی کے ساتھ چاند کے ڈارک حصے یعنی ساؤتھ پول پہ کامیابی کے ساتھ سافٹ لینڈنگ کروائی ہے۔ چندریان 2 کو انڈیا کا آدھا کامیاب مشن کہا جاتا ہے، جس کی وجہ چندریان 2 کا آربیٹر ہے، جو آج تک چاند کے آربٹ میں گھوم رہا ہے، اور اسی آربیٹر کو چندریان 3 کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں روس نے اپنا لونا 25 مشن لانچ کیا تھا، مگر چاند پر سافٹ لینڈنگ کے وقت وہ کریش ہو گیا، اور اس طرح روس کا مشن ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد پوری دنیا کی نظر انڈیا کے چندریان 3 مشن پر تھی، اور انڈیا اس بار کامیاب رہا۔ اس طرح انڈیا سوویت یونین، امریکہ اور چائنا کے بعد دنیا کا وہ چوتھا ملک بن گیا جس نے چاند پر کامیاب سافٹ لینڈنگ کروائی۔ یہاں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ چاند پر پانی موجود ہے کی معلومات بھی انڈیا کے پہلے مشن چندریان 1 نے ہی دنیا کو پہنچائی تھی۔ یہ انڈیا کا ایک امپیکٹ مون مشن تھا، جس میں مین اسپیس کرافٹ چاند کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، جبکہ اس اسپیس کرافٹ میں سے ایک حصہ چاند پر کریش کروایا جاتا ہے، اور کریش کے دوران وہ حصہ چاند کی تمام آبزرویشنز لیتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب چندریان 1 پر اسپیس کرافٹ کے دوسرے حصے کو کریش کروایا جاتا ہے تو چاند کی زمین سے ٹکرانے پر اس سے دھول اڑتی ہے، اور اسی مٹی دھول کو ٹیسٹ کیے جانے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاند کے ساؤتھرن پول پر پانی موجود ہے، جس کے بعد دنیا ایک بار پھر سے مون مشنز شروع کر دیتی ہے۔ انڈیا 2019 میں ہی دنیا کا چوتھا ملک بن جاتا، مگر چندریان 2 کی سافٹ لینڈنگ نہ ہو سکی۔ البتہ مین اسپیس کرافٹ، جسے آربیٹر بھی کہا جاتا ہے، تاحال بالکل صحیح کام کر رہا ہے۔ یہ انڈیا کی بہت بڑی کامیابی ہے، جس پر وہ واقعتاً داد کا مستحق ہے، اور انڈیا کا یہ سفر یہاں ہی سماعت نہیں ہوتا۔ یہ لوگ سب سے فاردیسٹ ڈسٹینس کو کور کریں گے۔ پاکستان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم انڈیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جب انڈیا نیوکلیر پاور بنا تھا تو اس وقت کے حاکم مملکت نے کہا تھا ہم گھاس پتے کھا لیں گے، مگر اپنا نیوکلیر ہتھیار ضرور بنائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ کے بعد پاکستان کا سٹانس کیا ہوتا ہے۔ تصویر میں موجود اسپیس کرافٹ کے ساتھ جو چھوٹی سی ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں، اسے روور کہا جاتا ہے۔ اگلے 15 سے 20 دنوں تک یہی روور چاند کی زمین کی مختلف آبزرویشنز اور تصاویر لے کر بھیجتا رہے گا، اور چاند کے ساؤتھ پول پر مختلف حصوں میں موجود منرلز کا بھی جانچ لگائے گا۔